بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر دیوبند میں اور دوسری جگہوں کے اندر آپ ایک دوسرے سے احترام سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق بہت اچھا رکھتے ہیں اور سارا کام چلتا ہے، لیکن جب جمعیت علماء ہند کو متحد کرنے کی باری آتی ہے تو کام ایسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ابھی 2-3 دن پہلے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اختلاف میرے زمانہ میں شروع ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے زمانے ہی میں اختلاف ختم ہو جائے، اور اگر اس کے لیے مجھے عہدہ صدارت سے استعفیٰ دینا پڑے تو میں دے دوں گا۔ آپ یعنی اگر حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ اگر منصب صدارت پر فائز ہونا چاہتے ہیں تو وہ آئے، مجھے اگر نائب صدر بنانا چاہتے ہیں تو بنائے، لیکن بہرحال جمعیت کو متحد کرے، متفرق رہنے نہ دے۔ مولانا یہ تو ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے جو عقائد کا ہے۔ گھر میں اگر ایسا اختلاف ہو اور چھوٹا موٹا اختلاف کو اگر آپ ختم نہ کر سکیں تو پھر آگے جا کے آپ اہل حدیث، غیر مقلدین، جماعت اسلامی اور دوسرے جو جن کے ساتھ عقائد پر اختلاف ہے، عقائد میں ہمارا اختلاف ہے، آپ ان کو کیسے قریب کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ کیسے بات چیت فرمائیں گے؟ جبکہ عقائد نہیں، عقائد کے اندر اختلاف نہیں، اس سلسلے میں آپ کامیاب نہیں تو جن چیزوں میں عقائد کا اختلاف ہے ان کے ساتھ کیسے اتحاد ہوگا؟ آپ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاف کو ختم کرے۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جو دعوت پرخلوص آپ کو دی گئی ہے آپ اس پر لبیک کہیں اور جمعیت کے درمیان اختلاف کو ختم کر کے متحد ہو جائیں اور مسلم ملت کے کام کو اور سارے قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے میں آپ اپنا مخلص ذہنیت کے ساتھ کام کو آگے بڑھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے سب سے قدیم غیر سیاسی مذہبی خالص مذہبی جماعت ہے جمعیت علماء ہند۔ اگرچہ شروع میں دوسرے مکتب فکر کے اسکول آف تھاٹس کے لوگ بھی جمعیت علماء ہند کے ساتھ تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے غیر موجودگی ہوتے ہوتے یہ جماعت خالص دیوبندیوں کی جماعت بن کے رہ گئی ہے، اور میں چونکہ صحیح اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ایک چھوٹا سا متبع ہوں اور اسی نہج پر، اسی طریقہ پر، اسی مسلک پر کام کرتا ہوں، اس لیے صحیح اہل سنت والجماعت کے ساتھ جن جن جماعتوں کا تعلق ہے ان کے سلسلے میں بات کرنا اور ان کے سلسلے میں کسی قسم کے الفاظ کو اپنی زبان سے نکالنا یہ میرا حق بنتا ہے۔ اس لیے میں آج سیدھے سیدھے جمعیت علماء ہند کا وہ اختلاف جو حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور حضرت مولانا سید محمود مدنی کے درمیان ہوا ہے اور کئی دنوں سے اس سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے، اس کو لے کر اس کو ٹاپک بنا کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سیدھے سیدھے حضرت مولانا سید محمود مدنی کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد محترم حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے دادا جان حضرت مولانا شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات اور آپ کے پورے خاندان جمعیت علماء ہند کے ساتھ ہیں۔ آپ کے دادا جان، آپ کے والد صاحب صدارت کے منصب پر فائز تھے بھی، لیکن ان کی موجودگی میں ایسا اختلاف نہیں ہوا جو آپ کا حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے ساتھ ہوا ہے۔ ادھر دیوبند میں اور دوسری جگہوں کے اندر آپ ایک دوسرے سے احترام سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق بہت اچھا رکھتے ہیں اور سارا کام چلتا ہے، لیکن جب جمعیت علماء ہند کو متحد کرنے کی باری آتی ہے تو کام ایسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ابھی 2-3 دن پہلے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا
کہ اختلاف میرے زمانہ میں شروع ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے زمانے ہی میں اختلاف ختم ہو جائے، اور اگر اس کے لیے مجھے عہدہ صدارت سے استعفیٰ دینا پڑے تو میں دے دوں گا۔ آپ یعنی اگر حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ اگر منصب صدارت پر فائز ہونا چاہتے ہیں تو وہ آئے، مجھے اگر نائب صدر بنانا چاہتے ہیں تو بنائے، لیکن بہرحال جمعیت کو متحد کرے، متفرق رہنے نہ دے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں بصد احترام اور مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جمعیت علماء ہند جو دو دھڑوں میں منقسم ہے، دو جماعتوں میں منقسم ہے، آپ ان کو متحد کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھا کر اس اختلاف کو ختم کریں۔ اس کے لیے آپ کو صدارت چاہیں تو حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے فرما دیا، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ ان کو نائب صدر بنانے کی اگر آپ کی مرضی ہے تو بنائیں، ورنہ رہنے دیں۔ لیکن بہر صورت جمعیت علماء ہند جو ایک غیر سیاسی اور مسلم ملت کے لیے کام کرنے والی جماعت ہے، اس کی شیرازہ کو آپ بکھرنے مت دے۔ جہاں تک بکھر گیا سو بکھر گیا، آگے اس کو مزید بکھرنے سے آپ بچائیں، اختلاف کو ختم کریں۔ مولانا یہ تو ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے جو عقائد کا ہے۔ گھر میں اگر ایسا اختلاف ہو اور چھوٹا موٹا اختلاف کو اگر آپ ختم نہ کر سکیں تو پھر آگے جا کے آپ اہل حدیث، غیر مقلدین، جماعت اسلامی اور دوسرے جو جن کے ساتھ عقائد پر اختلاف ہے، عقائد میں ہمارا اختلاف ہے، آپ ان کو کیسے قریب کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ کیسے بات چیت فرمائیں گے؟ جبکہ عقائد نہیں، عقائد کے اندر اختلاف نہیں، اس سلسلے میں آپ کامیاب نہیں، تو جن چیزوں میں عقائد کا اختلاف ہے ان کے ساتھ کیسے اتحاد ہوگا؟ آپ تو بخوبی جانتے ہیں، آپ کو ایسی کوئی بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاف کو ختم کریں۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جو دعوت پرخلوص آپ کو دی گئی ہے، آپ اس پر لبیک کہیں اور جمعیت کے درمیان اختلاف کو ختم کر کے متحد ہو جائیں اور مسلم ملت کے کام کو اور سارے قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے میں آپ اپنا مخلص ذہنیت کے ساتھ کام کو آگے بڑھائے۔ یہی دو چار الفاظ آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آپ چونکہ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، اگر نہ دانستہ طور پر میری زبان سے آپ کی شان کے نالائق، آپ کے شان کے لائق نہ ہو ایسا کوئی لفظ یا جملہ نکل گیا ہو تو برائے مہربانی معاف کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔